حویلی کے وسیع کمرے میں صبح کی نرم دھوپ چلملا پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ آئینے کے سامنے ایک جوان کھڑا تھا جس کا قد بلند، شانے چوڑے اور خد و خال سخت تھے۔ ہارون شاہ۔ اس نے بلیک رنگ کا نفیس شلوار قمیض زیب تن کیا ہوا تھا جس کی سادگی میں بھی ایک رعب چھلک رہا تھا۔ کلائی پر سونے کی گھڑی بندھی تھی اور جوتے پہننے کے وقت اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح خاموشی اور وقار کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اپنی زمینوں کا دورہ کرنے کے لیے نکلنے والا تھا۔ پیچھے سے ملازم نے سر جھکاتے ہوئے آ کر کہا، شاہ جی۔ ہارون نے ہلکی سی نگاہ آئینے سے ہٹا کر ملازم کی طرف ڈالی۔ کیا بات ہے؟ جی باہر ایک لڑکی آئی ہے، ضد کر رہی ہے کہ اسے ملازمت چاہیے، کہتی ہے آپ کی دادی کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ہارون نے مسکراہٹ کی بجائے بس آئی برو چڑھائے۔ وہ نرم لہجے کا آدمی نہیں تھا۔ لڑکی؟ اس کی آواز بھاری اور سنجیدہ تھی۔ جی شاہ جی، کافی دیر سے کھڑی ہے، ملازم نے گھبراہٹ سے جواب دیا۔ ہارون نے گھڑی کی سوئیاں دیکھی اور پھر اپنی کلائی پر بٹن درست کیا۔ صحیح ہے، بھیج دو اندر۔ یہ الفاظ اس کے لبوں سے نکلتے ہی کمرے کی فضا میں ایک سرد سا تاثر پھیل گیا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ ابھی جو لڑکی اس کی حویلی میں قدم رکھنے والی ہے وہ اس کے سکون، غرور اور پوری دنیا کو بدل دینے والی ہے۔ حویلی کا بھاری دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک ننھی سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں کی چاپ اتنی مدھم تھی کہ جیسے زمین پر چلنے سے بھی ڈر رہی ہو۔ اس نے پرانا ہلکے سبز رنگ کا لون کا سوٹ پہن رکھا تھا جس کے اوپر کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ چادر کا کنارہ بار بار ہاتھوں میں مروڑتی، نظریں جھکائی وہ سہمی ہوئی سی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بچپنا جھلک رہا تھا اور گھبراہٹ کی وجہ سے ہونٹ بار بار کانپ رہے تھے۔ ہارون شاہ اپنی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا رہا، خاموش اور محتاط نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی تیز نگاہیں فرو پر جم گئی تھی، جیسے ہی وہ اس کے تک جھانکنا چاہتا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے بھاری لہجے میں کہا۔ فروا نے نظریں اٹھائی بغیر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قدموں کے پاس فرش پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ ہارون کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہاں نہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا، صوفے پر بیٹھو۔ فروا ایک پل کے لیے چونک کر اوپر دیکھتی رہی، پھر گھبراہٹ میں تیزی سے اٹھ کر سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی چادر کے کنارے کو مروڑ رہے تھے۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر ہارون نے اپنی کرسی پر سیدھا ہوتے ہوئے گہری آواز میں پوچھا، تمہیں ملازمت کیوں چاہیے؟ اس نے اپنی دادی کے لیے اخبار میں اشتہار دیا تھا کہ اسے ملازمت کے لیے کوئی لڑکی چاہیے۔ میں یتیم ہوں، میرے والدین نہیں ہیں، ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے کام چاہیے۔ آپ کی دادی کی خدمت کروں گی، بس مجھے یہ نوکری چاہیے۔ فروا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سانس بھرتے ہوئے، یہ نوکری اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ ہارون کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ وہاں نہ کوئی چالاکی تھی، نہ کوئی دکھاوا، بس ایک سادہ بے سہارا لڑکی کی معصوم التجا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دوبارہ بولا، نام کیا ہے تمہارا؟ فروا، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ پڑھی لکھی ہو؟ جی بس میٹرک تک۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ وہ سوال پر سوال کرنے لگا۔ یہاں سے ذرا دور کچی بستی میں۔ ہارون کی نظریں مزید گہری ہو گئیں۔ وہ اس کی سچائی پرکھ رہا تھا، جیسے اس کا دل اور دماغ دونوں امتحان لے رہے ہوں۔ ہارون شاہ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر میز پر رکھ دیا اور بھاری لہجے میں بولا، یہ کام میں تمہیں نہیں دے سکتا، مجھے ایک پڑھی لکھی لڑکی چاہیے جو مجھے مل چکی ہے۔ فروا کی سانس اٹک گئی، آنکھوں کے کنارے لرز گئے، وہ لمحہ بھر کے لیے ہچکچائی، پھر گھبراہٹ میں اچانک اپنی نشست سے اٹھ کر دوبارہ فرش پر ہارون کے قریب بیٹھ گئی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اس کا گھٹنا تھام لیا۔ صاحب جی پلیز، مجھے یہ کام دے دیں، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے، میرا بھائی بیمار ہے، اگر یہ کام نہ ملا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اس کی آواز سسکیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہارون شاہ کی تیز نگاہوں میں لمحے بھر کے لیے الجھن اتر آئی۔ وہ چند لمحے بلا پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی کی کانپتی ہوئی حالت، لرزتی ہوئی آواز اور بے بسی اس کے دل کے کسی کونے میں چھو گئی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا ہوا سیدھا بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے بھاری آواز میں کہا، میں نے کام دے دیا ہے، لیکن یاد رکھنا کل سے وقت پر آنا، اور ہاں،
वो लम्हा भर के लिए रुका, तुम्हें इसी हवेली में रहना पड़ेगा, पीछे वाला कमरा तुम्हारे लिए होगा, नूरी तुम्हें दिखा देगी। फरवा ने आंखों से बहते आंसू पोंछे और बार बार इस बात में सर हिलाने लगी। उसके चेहरे पर शुक्रगुजारी की नमी छा गई थी। हारून शाह कुर्सी से उठा और लंबे कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही कमरे में एक बोझल सी खामोशी छा गई थी। फरवा ने लरसते हाथों से अपनी चादर को संभाला और आहिस्ता से सोफे के किनारे पर बैठ गई। दिल की धड़कन अभी तक काबू में न आई थी, मगर एक इत्मीनान सा था कि वो आज अपने भाई के लिए रोटी का वसीला ले आई थी। अगले दिन हवेली का भारी दरवाजा दोबारा चिड़चिड़ाता हुआ खोला तो अंदर से नूरी निकली, जो करीब 30 साल की थी। चेहरे पर सख्ती और आंखों में तजुर्बे की गहरी लकीरें नुमाया थी। स्याह दुपट्टा कंधों पर ढीला सा रखा हुआ था और हाथ में चाबियां बेच रही थी। चलो मेरे साथ, उसने तेज आवाज में कहा। फरवा जल्दी से अपनी चादर समेट कर खड़ी होगी। उसके कदम अभी भी डगमगा रहे थे, जैसे जमीन पांव तक खिसक रही हो। नूरी आगे आगे चलती रही और फरवा उसके पीछे पीछे हवेली के लंबे सुनसान राहदारियों से गुजरती गई। दीवारों पर पुराने रोगन की खुशबू बसी हुई थी और सदियों पुरानी तस्वीर टंगी थी, जो अंधेरे में अजीब सा रौब डाल रही थी। साथ उसका भाई भी था, आजान। यह हवेली खेल का मैदान नहीं है, यहाँ हर चीज की अपनी जगह और हद है, समझी? नूरी ने पीछे मुड़कर उससे घूरा। फरवा ने इस बात में सर हिलाया। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। नूरी उसे साथ साथ सब कुछ बताती जा रही थी। आखिरकार वो एक बड़े सहन से गुजरते हुए पीछे वाले हिस्से तक पहुंचे, जहां पुराने दरख्तों के साए और ठंडक का हल्का सा एहसास था। नूरी ने एक छोटा सा दरवाजा खोला, जो चिड़चिड़ाता हुआ बोला जैसे बरसों से बंद हो। ये तुम्हारा कमरा है। कमरे के अंदर नीम तारीकी थी। छत से लटकता बल्ब मध्यम रोशनी दे रहा था। कोने में एक पुरानी चारपाई और लकड़ी की मेज रखी हुई थी और एक छोटा सा खिड़की नुमा रोशनदान था, जहां से बाहर के दरख्तों की टहनियां झांक रही थी। फरवा ने कदम अंदर रखा तो अजीब सा खौफ और सुकून एक साथ उसके दिल पर छा गया था। ये जगह उसके लिए बिल्कुल नहीं थी, लेकिन यहाँ उसका सब सहारा बनने वाला था। नूरी दरवाजे के करीब खड़ी होकर बोली, खाने के वक्त तुम्हें खुद आना होगा। सुबह सवेरे दादी बेगम के काम शुरू हो जाएंगे। देर बर्दाश्त नहीं की जाती यहाँ। और हाँ, ये साफ खुद कर लेना। ये कहकर उसने दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर के सेन में चाबियों की बजने की आवाज गूंजती चली गई। फरवा चारपाई पर बैठ गई, चादर मजबूती से अपने गिर्द लपेट ली। दिल में अजीब सा खौफ भी था, लेकिन आंखों में एक छोटी सी रोशनी थी कि शायद किस्मत ने उसके लिए एक नया दर खोला है। अजान, तुम यहाँ आराम करो, मैं कमरा साफ कर लूंगी। फरवा ने 10 साल अजान को कुर्सी पर बिठाया और खुद सफाई में लग गई। फरमा हमेशा अपनी तन्हाई में रहती थी, लेकिन जब उसकी दोस्त नीलम ने उसे हवेली की मुलाजमत के बारे में बताया तो वो फौरी यहाँ आ गई, ताकि अपने भाई और अपने लिए अच्छा ठिकाना मिल सके। सुबह की खनक हवा हवेली के सहन में फैली हुई थी। फरवा ने वजू के बाद चादर को संभालकर कदम बाहर रखा। दिल की धड़कन तेज थी, क्योंकि आज पहली बार उसे दादी बेगम के सामने पेश होना था। अजान के बाद वो कमरे में कुछ छोड़कर नूरी के साथ बाहर निकली। नूरी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। अंदर वसी कमरा था, जिसके बीच में एक बड़ी और आरामदायक कुर्सी पर दादी बेगम बैठी थी। सफेद बाल जूड़े में लिपटे हुए थे और चेहरे पर छुरियों के वजूद एक अजीब रौब और सख्ती नजर आ रही थी। हाथ में तस्बीह थी, जिसके दाने मुसलसल चल रहे थे। यही है नई लड़की? दादी बेगम ने गहरी आवाज में पूछा। जी बीबी, यही है फरवा, नूरी ने अदब के साथ जवाब दिया। फरवा घबरा कर झुककर सलाम की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादी बेगम ने निगाह भरकर उसे देखा। सीधी बात सुन लो, यहाँ सच्चाई और खिदमतदारी के सिवा कुछ नहीं चलता। अगर ईमानदारी दिखाओ तो इज्जत भी मिलेगी, वरना उस हवेली के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, निकलने के लिए भी। फरवा कामते लबों से इस बात में सर हिलाया। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और शर्मीना बेगम यानी हारून शाह की चाची अंदर दाखिल हुई। वो रेशमी शलवार कमीज में मलबूस जेवरात से सजी धजी नाजुक मिजाज औरत थी, मगर आंखों में गरूर की झलक नुमाया थी। ऊपर से नीचे तक फरवा को देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली,
अम्मी जान, आपका पोता फिर किसी झोंपड़ी की लड़की को ले आया। ये क्या इज्जत रह गई है हमारी। फरवा ने नजरें झुका ली। उसके साथ दरवाजे से एक जवान लड़का भी अंदर आया। फैसल, जो शर्मीना बेगम का इकलौता बेटा था, उसका हुलिया बेपरवाह सा था। बाल झील से सेट किए, कमीज के बटन खुले और आंखों में बगावत भरी हुई थी। वो सोफे पर टांग रखकर बैठ गया और सिगरेट सुलगाते हुए बोला, अम्मा साई, ये तो बड़ी मासूम से लगती है। ऐसे मानना पड़ेगा, हारून शाह को लड़कियां बड़ी खूबसूरत मिल जाती हैं। फैसल की बेबाक नजरें फरवा के जिस्म पर जमी हुई थी। फैसल, अपनी जुबान को काबू में रखो, दादी बेगम ने सख्त लहजे में कहा। फैसल हंस दिया। जी दादी जान, आपकी खातिर खामोश हूँ। कमरे के कोने में एक और शख्स बैठा था, आरिफ शाह, हारून के चाचा। दरमियानी उम्र के, भारी जिस्म वाले, मगर तबीयत में एक खास सा सुकून था। वो कम बोलते मगर जो बात करते उसका वजन होता। फरवा को देखकर बस इतना बोली, अगर बच्ची मेहनती है तो ठीक है, अम्मा जान का ख्याल रख लेगी। शर्मीना बेगम मुंह फेर कर खफगी से आह भरी, मगर कुछ ना कहा। सुबह सुबह सभी दादी बेगम के कमरे में हाजिर होते थे। वो चल नहीं सकती थी, पर पूरी हवेली में उनका रौब कायम था। इसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला और अंदर आया हारून शाह। अपनी मखसूस सख्त चाल और तेज आंखों के साथ उसने सब पर एक नजर डाली, फिर नजरें फरवा पर जमा ली। कमरे के कोने में एक और शख्स बैठा था, आरिफ शाह, हारून के चचा। दरमियानी उम्र के, भारी जिस्म वाले, मगर तबीयत में एक खास सा सुकून था। वो कम बोलते मगर जो बात करते उसका वजन होता। फरवा को देखकर बस इतना बोले, अगर बच्ची मेहनती है तो ठीक है, अम्मा जान का ख्याल रख लेगी। शर्मीना बेगम मुंह फेर कर खफके से आह भरी, मगर कुछ न कहा। सुबह सुबह सभी दादी बेगम के कमरे में हाजिर हुए थे। वह चल नहीं सकती थी, पर पूरी हवेली में उनका रौब कायम था। इसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला और अंदर आया हारून शाह, अपनी मखसूस सख्त चाल और तेज आंखों के साथ। उसने सब पर एक नजर डाली, फिर नजरें फरवा पर जमाई। कैसी हैं दादी जान? वह सबको नजरअंदाज करते हुए सीधा दादी बेगम के पास आ बैठा। ये लड़की कैसी लगी? आपके सारे काम करेगी? वो काम करती फरवा पर नजर डालते हुए दादी से पूछने लगा। ठीक है बेटा, लड़की अच्छी है, दादी बेगम ने तस्बीह के दाने रोककर गहरी आवाज में कहा। फरवा, आज से तुम इस हवेली का हिस्सा हो। तुम्हारे काम की पहचान तुम्हें इज्जत भी दे सकती है और जिल्लत भी, याद रखना। फरवा ने आहिस्तगी से सर झुका दिया। दिल में खौफ भी था और एक नया सफर शुरू होने की हल्की सी उम्मीद भी। सुबह के उजाले ने हवेली के वसी सहन को रोशन कर दिया था। फिजा में परिंदों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा रची हुई थी। फरवा ने चादर मजबूती से लपेटी और हाथ में पानी का जग थामकर दादी बेगम के कमरे का रुख किया। वो एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रही थी, जैसे जरा सी आवाज से भी सब बिगड़ जाएगा। कमरे में दाखिल होकर फरवा ने सलाम किया और दादी बेगम के लिए पानी का ग्लास बढ़ाया। दादी बेगम तस्बीह पढ़ रही थी। उन्होंने एक नजर उस पर डाली, फिर खामोशी से ग्लास थाम लिया। वक्त की पाबंदी अच्छी बात है, यहीं से इज्जत बनती है, दादी बेगम ने सख्त मगर शाबाशी वाले अंदाज में कहा। फरवा के दिल को थोड़ा हौसला मिला। वो कमरे में सफाई करने लगी। पुराने फर्नीचर पर जमी गर्द साफ करते हुए उसके हाथ लरस रहे थे। कल बस वो थोड़ा सा काम कर पाई थी, मगर आज वो सारा काम करने आई थी। इसी दौरान दरवाजा जोर से खुला और फैसल अंदर आया। वो हमेशा की तरह लापरवाह अंदाज में था, बाल बिखरे हुए और हाथ में मोबाइल। ओए नूरी, कहाँ है? उसने ऊंची आवाज में कहा, मगर निगाहें सीधी फरवा पर जा ठहरी। फरवा घबराकर नजरें झुका ली और सफाई में मसरूफ हो गई। हाँ, नूरी तो गई, अब ये नहीं पड़ी आई। फैसल ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा। नाम क्या है बताया था उसने? फरवा ने कुछ ना कहा। दादी बेगम ने तेज निगाहों से फैसल को देखा। फैसल, बदतमीजी ना करो, ये लड़की यहाँ काम के लिए है, तमाशे के लिए नहीं। फैसल हंसा। अरे दादी जान, आप तो हमेशा सीरियस हो जाती हैं। मैं तो बस जानना चाह रहा था कि हमारी हवेली में ये नई मेहमान कब तक रहने वाली है। फरवा ने चादर के पल्लू को सख्ती से मुट्ठी में जकड़ लिया। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। फैसल, दादी बेगम ने बुलंद आवाज में कहा, बाहर निकलो।
فیصل نے کندھے اچکا کر موبائل جیب میں ڈال دیا اور ہنستے ہوئے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے اس کی نظر پھر بھی فروا پر جم رہی، جیسے کوئی نئی دل لگی مل گئی ہو۔ فروا کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ وہ اور بھی تیزی سے صفائی کرنے لگی تاکہ اپنی گھبراہٹ چھپا سکے۔ دادی بیگم نے اسے بغور دیکھا، پھر نرمی سے بولی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کام کرو، یہ ایسے ہی مذاق کرتا ہے۔ فروا نے آہستہ سا جی کہا اور چپ چاپ اپنے کام میں لگ گئی، مگر دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا کہ فیض کی نظریں اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اسے فیصل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ فروا نے کمرے کی صفائی مکمل کی اور پانی کا جگ سنبھالتے آہستہ آہستہ باہر نکلی۔ اس کی نظریں اب بھی زمین پر جمی ہوئی تھی۔ راہداری میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اچانک سامنے سے ہارون شاہ آتے دکھائی دیا۔ اونچا قد، سخت تیور اور روبدار چال۔ فروا کے قد ایک دم رک گئے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر جیسے قدم زمین میں جکڑ گئے ہوں۔ کام ختم ہوا؟ ہارون شاہ کی بھاری آواز گونجی۔ جی جی، فروا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ہارون نے کچھ لمحے اس سے بغور دیکھا، پھر جیب سے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ رکھو اور اپنے بھائی کے لیے دوائی لے آنا۔ فروا نے گھبراہٹ میں ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ نہیں صاحب جی، ضرورت نہیں، میں تو یہاں کام کرنے آئی ہوں۔ ہارون کے ماتھے پر ہلکی سی تیوری نمودار ہوئی۔ یہ ضرورت ہے، خیرات نہیں۔ تمہارے بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ سوال سن کر فروا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کامتی آواز میں بولی، وہ بہت بیمار ہے، کمزوری سے چل بھی نہیں پاتا۔ ڈاکٹر نے دوائی کا کہا ہے، مگر وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ ہارون نے اس کے جھکے ہوئے وجود کو لمحے بھر دیکھا، پھر پیسے اس کے ہاتھ میں زبردستی تھما دیے۔ کل دوائی لازماً لے کر جانا، اور ہاں، یہاں کام کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر بھی ضروری ہے۔ فروا نے بے بسی اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات سے لب ہلائے، مگر بول نہ سکی، بس آہستہ سے سر جھکا کر پیچھے پیسے سنبھال لیے تھے۔ ہارون شاہ لمحے بھر کے لیے اس کی کیفیت کو پرکھتا رہا، پھر سیدھے قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی فروا نے گہری سانس لی اور دیوار کے ساتھ ٹک کر آنکھیں بند کر لی۔ دل میں دعا نکلی، اللہ یہ سہارا قائم رکھنا۔ حویلی کے اوپری حصے میں پھیلا ہوا باغ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور درختوں کے بیچوں بیچ جلتے بلب مدھم روشنی دے رہے تھے۔ ہارون شاہ سنگ مرمر کی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاتھ میں سگریٹ تھا، مگر سلگایا نہیں تھا۔ سامنے اس کا قریبی دوست انور بیٹھا، ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ یار ہارون، تمہارے مزاج کی سختی تو مشہور ہے، مگر آج لگ رہا ہے کچھ سوچ میں ہو، انور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہارون نے سگریٹ کو انگلیوں میں گھمایا اور گہری سانس لی۔ سوچ تو ہمیشہ رہتی ہے، مگر آج ایک نئی چیز نے دھیان کھینچ لیا ہے۔ اسے دو درد میں ڈوبی آنکھیں یاد آئیں۔ ہاں بھائی، یہ نئی چیز کون ہے؟ زمین کا ٹکڑا یا کوئی کاروباری ڈیل؟ انور نے آنکھیں سکیڑ کر تجسس سے پوچھا۔ ہارون کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں سنجیدگی برقرار رہی۔ ڈیل نہیں، ایک لڑکی۔ انور چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ لڑکی؟ اور تمہارے منہ سے یہ لفظ، یہ تو بڑی خبر ہے، کوئی ہے بھائی؟ ہارون نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، وہ جو حویلی میں نئی کام کرنے آئی ہے، فروا۔ انور نے شرارت بھری ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اور تمہارے روبدار دل کو ایک ملازمہ نے ہلا دیا، یہ تو کمال ہو گیا۔ ہارون کی آنکھوں میں سختی ابھری۔ یہ مذاق کا موضوع نہیں ہے انور، وہ لڑکی مشکل میں ہے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ ہے جو باقی سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اتنی کم عمر ہے، بچی ہے وہ۔ انور نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تو پھر تمہارے سخت خول کے پیچھے دل دھڑکنے لگا ہے؟ ہارون نے سگریٹ واپس جیب میں ڈالا اور سرد لہجے میں کہا، دل دھڑکنے کی بات نہیں، بس اتنا سمجھو کہ وہ نازک ہے، اور نازک چیزیں ذمہ داری بن جاتی ہیں۔ انور نے کہکا لگایا، مگر ہارون کی سنجیدگی دیکھ کر آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ہارون شاہ عام آدمی نہیں، مگر اس نے کسی کے بارے میں سوچ لیا ہے تو بات معمولی نہیں۔ انور ابھی کچھ کہہ ہی رہا تھا کہ ہارون کی نظر اچانک باغ کے دوسرے کونے پر جا ٹھہری۔
चांदनी की हल्की रोशनी में वो दुबली सी लड़की साफ दिखाई दे रही थी। हाथ में पानी की बाल्टी और झाड़ू थी, मगर सिफाई के बीच वो रुक गई और छोटे छोटे पौधों के पास बैठ गई। फरवा ने नरमी से पौधों पर जमी मिट्टी झाड़ी, फिर किसी बच्चे की तरह उनसे बातें करने लगी। बस थोड़ा सब्र करो, कल तुम्हें ताज़ा पानी मिलेगा, फिर देखना कैसे सबसा हो जाएगा। हारून के सख्त तेवर लम्हे भर के लिए ढीले पड़ गए। उसने गहरी नजर से फरवा को देखा, जैसे ये मंजर उसके लिए बिल्कुल नया और अनोखा हो। रात गई वो पौधों में लगी हुई थी। ये लड़की पौधों से बातें कर रही है, उसके लबों से बेसाख्ता निकला। अनवर ने गर्दन घुमाकर देखा और हंसते हुए बोला, पागल लगती है मुझे तो। अब पौधों को भी दिल की बातें सुनाई जा रही हैं। मगर हारून की आंखों में हंसी नहीं थी। वो खामोशी से उस मंजर को देखता रहा। फरवा के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे उसे इंसानों से नहीं बल्कि बेजुबान पौधों से हम कलामी में राहत मिल रही हो। हारून ने गहरी सांस ली, जैसे किसी अनजानी कैफियत में हो। पागल नहीं, ये दर्दमंद है। जो इंसान अपने दुख किसी को न कह सके, वो पौधों से कहने लगता है। अनवर ने चौंक कर उसे देखा। वाह भाई, ये तो आज तुम शायर बन गए हो। हारून ने कोई जवाब न दिया। उसकी नजर अब भी फरवा पर जमी थी। वो पौधों के पत्तों पर हाथ फेर रही थी, जैसे कोई बच्चा माँ की उंगली थामे हो। इसी लम्हे फरवा ने गर्दन उठाई। उसकी नजरें लम्हे भर के लिए दूर बेंच पर बैठे हारून से मिली। घबराहट की एक लहर उस पर तारी हुई। वो तेजी से उठ खड़ी हुई और पानी की बाल्टी उठाकर पलक झपकते में राहदारी की तरफ बढ़ गई। अनवर ने मैनी खेज मुस्कुराहट के साथ हारून को देखा। अब मैं समझा ये लड़की तुम्हारे दिल को क्यों अनोखी लग रही है। हारून ने नजर झुकाकर संजीदा लहजे में कहा, वो सबसे अलग है अनवर, और अलग चीजें ही याद रह जाती हैं। जबकि फरवा जा चुकी थी। कमरे में आकर उसने दुपट्टा एक किनारे पर रखा और बैठ गई। हारून शाह ने जिस नजर से उसे आज देखा था, वो अलग थी। फरवा, इतनी रात को कौन पौधों में घुसता है? कल साहब जरूर डांटेंगे। वो खुद से हम कलाम थी। बाजी पानी, अजान ने उससे पुकारा। हाँ देती हूँ, वो पानी देने लगी, फिर बेड पर लेटकर आंखें मौन गई। 2 माह गुजर चुके थे। फरवा ने हवेली को अपना घर समझकर दिन रात मेहनत की। सुबह सवेरे उठना, सफाई सुथराई, दादी बेगम के कमरे का खास ख्याल रखना, उनके खाने पीने से लेकर दवा तक सब जिम्मेदारियां वो खामोशी से निभाती रही। दादी बेगम अक्सर उसकी तारीफ करते हुए कहती, ये लड़के तो हीरे की तरह है, अल्लाह नसीब अच्छे करे। ये अल्फाज फरवा के लिए सहारा थे, मगर उसके दिल को हमेशा 2 चीजें खटकती रहीं, फैसल की बेबाक और बेहुदा नजरें, और उसकी माँ शर्मीना बेगम का सख्त और कड़वा लहजा। हर बार वो अपनी चादर का पल्लू मजबूती से थामकर खुद को बचा लेती। इन दोनों में एक और सुकून का बायस ये था कि दादी बेगम की दुआओं और हारून शाह के दिए हुए पैसों से उसके भाई का काफी बेहतर हो गया था। अब वो कुछ चलने फिरने के काबिल होने लगा था। बेटा फरवा, हारून को बुला बेटा फरवा, हारून को बुला ला, वो अपने कमरे में होगा, दादी बेगम ने दोपहर में कहा। जी दादी बेगम, फरवा ने मुअद्दबाना जवाब दिया और राहदारी में कदम बढ़ा दिए। वो भी आधे रास्ते में थी कि सामने से फैसल आता दिखाई दिया। मोबाइल जेब में डालकर वो सीधा उसके सामने आ खड़ा हुआ। ओए सुन, मेरे कपड़े इस्त्री कर दे। फरवा ने रुकते हुए नजरें झुका ली और नर्म मगर मजबूत लहजे में कहा, मैं आपके जाती काम के लिए नहीं रखी गई, मुझे दादी बेगम के लिए भेजा है। फैसल के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैली, फिर अचानक सख्ती नमूदार हुई। मुझसे जुबान चलाएगी? लगता है अब तुझे अपनी औकात याद दिलाना पड़ेगी। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ा और फरवा का हाथ पकड़कर घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। फरवा खौफ से काम गई, मगर उसकी कमजोर मज़ाहमत फैसल के जोर के आगे बेअसर थी। छोड़ दीजिए, खुदा के लिए, वो कपकपाती आवाज में कहती रही। फैसल ने दरवाजा जोर से बंद किया और उसके करीब आ गया। फरवा पीछे हटती गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पूरी तरह खौफजदा थी। इतने में अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। हारून शाह कमरे के दहाने पर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की बिजलियां कूद रही थी। उसने तो मंजर देखा, उसमें फरवा कांपती हुई फैसल के बिल्कुल करीब खड़ी थी। हारून के कदम लम्हा भर के लिए रुक गए थे। आंखों में हैरत और गुस्सा दोनों थे।
فروا ایک دم سہمی تیزی سے پیچھے ہٹ کر نمودار دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی، پھر کپ کپاتی ہوئی چادر سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف لپکی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں اب صرف ہارون اور فیصل آمنے سامنے تھے۔ فضا میں خطرناک خاموشی چھا گئی تھی۔ کمرے میں ماحول بوجھل ہو گیا۔ فروا کے نکلنے کے بعد ہارون شاہ کا جلال اور فیصل کی لاپرواہی آمنے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہارون نے آہستہ مگر بھاری لہجے میں کہا، فیصل، یہ بتا رات کے اس پہر وہ لڑکی تمہارے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ فیصل نے کندھے اچکائے اور مصنوعی بے پرواہی سے ہنسا۔ کچھ نہیں بھائی، بس کام کے لیے آئی تھی، کپڑوں کا کوئی مسئلہ تھا۔ ہارون کے جبڑے بھینچ کے اس کی آنکھوں میں سختی اور غصہ ابھر آیا۔ یاد رکھو وہ تمہارے ذاتی کام کے لیے نہیں ہے، اسے صرف دادی بیگم کے کام کے لیے رکھا گیا ہے، ہارون نے واضح انداز میں کہا۔ او بھائی کول ڈاؤن، اتنے غصے میں کیوں آ رہے ہو؟ فیصل نے ہنستے ہوئے کہا، پھر آنکھوں میں شیطانی چمک لائے ہوئے بولا، اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی ہے اور میں چاہتا ہوں وہ ایک رات کے لیے میری ہو جائے۔ یہ سن کر ہارون شاہ کے اندر جسے آتش فشاں پھٹ گیا۔ لمحے بھر میں اس کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ فیصل کے منہ پر پڑا۔ آواز کمرے میں گونجی۔ فیصل لڑکھڑا کر ایک طرف ہو گیا، اس کے ہونٹ کٹ گئے اور آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ ہارون کی آواز روب کی طرح گونجی، خبردار، وہ لڑکی کوئی زرخرید غلام نہیں ہے، اپنی عزت سے کما کر کھا رہی ہے، اپنی گندی نظریں اس پر ڈالنے کی جرات نہ کرنا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، فیصل پر تیز نگاہ ڈالی اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اگر دوبارہ ایسی بات کی تو یہ تھپڑ نہیں، میرا ہاتھ تیری گردن پر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے طوفانی قدموں کے ساتھ نکل گیا۔ کمرے میں فیصل اکیلا رہ گیا۔ سرخ آنکھوں کو دیکھا، ہونٹ پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ ہارون بھائی، یہ تھپڑ میں نہیں بھولوں گا، اس کا بدلہ ضرور لوں گا اور وہ بدلہ فروا کے ذریعے ہوگا۔ صبح کے وقت حویلی میں سکون چھایا ہوا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور دھوپ کی ہلکی کرنیں صحن میں بکھیر رہی تھی۔ فروا آج جلدی حویلی آ گئی تھی۔ نوری نے اس سے کہا تھا، فروا بی بی، ہارون صاحب کا ناشتہ لے جاؤ ان کے کمرے میں۔ فروا نے ٹرے سنبھالی اور دھڑکتے دل کے ساتھ ہارون شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اکیلی اس کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کمرہ کشادہ اور نفیس انداز میں سجا ہوا تھا۔ بھاری پردے، کتابوں کی الماریاں اور دیوار پر بندوقیں آویزاں تھیں۔ فروا نے آہستہ سے ٹرے میز پر رکھی اور پلٹنے ہی لگی تھی کہ عین اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ ہارون شاہ آیا۔ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے، پانی کی بوندیں گردن کے چوڑے شانے سے بہہ کر سینے پر گر رہی تھیں۔ سفید تولیہ کندھوں پر ڈالا ہوا تھا۔ فروا کے قدم ٹھٹک گئے، اس کی نظریں زمین پر جم گئی اور دل بے قابو ہو کر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہارون نے اسے چونک کر دیکھا اور پھر گہری آواز میں بولا، تمہیں اتنی رات کے کسی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے، اپنا خیال رکھا کرو۔ فروا ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ جی صاحب جی، فروا نے گھبراہٹ میں آہستہ سے کہا۔ صاحب آپ کا ناشتہ۔ فروا نے ہارون کو ایک نگاہ دیکھا مگر نظر نہ ملا سکی۔ رکھ دو، ہارون نے شرٹ پہنتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر کہا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ صاحب نہیں، مجھے ہارون بولا کرو۔ فروا ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو ہارون کیسے کہہ سکتی ہوں، آپ تو میرے مالک ہیں۔ فروا نے سر جھکا کر کپ کپاتی آواز میں کہا، مالک اور نوکر کا رشتہ نہیں ہے یہ، تم بس میرا نام لے سکتی ہو۔ ہارون نے بے اختیار ایک دھیما سا کہکا لگایا۔ فروا کا چہرہ اور بھی سرخ ہو گیا۔ اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ ہارون نے لمحے بھر کو اسے بغور دیکھا۔ اس کے جھکے ہوئے سراپے میں سادگی اور شرم کی ایسی جھلک تھی کہ دل بے ساختہ نرم پڑنے لگا۔ اس کے اندر کوئی جذبہ جاگا جو برسوں سے سویا ہوا تھا، لیکن اگلے ہی دن اس نے سختی سے اپنے احساسات کو جھٹک دیا۔ دل ہی دل میں بولا، نہیں، یہ لڑکی تو بہت چھوٹی ہے، میرے لیے نہیں۔ اس نے سنبھل کر تولیے ایک طرف پھینکا اور الماری کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فروا آہستہ آہستہ دروازے کی طرف نکل گئی۔ اس کے کانوں میں اب بھی ہارون کا کہکا اور وہ جملہ گونج رہا تھا، صاحب نہیں، مجھے ہارون بولو۔ آج پورا دن وہ بہت کام کر کے واپس کمرے میں آئی تھی جب اچانک اس کے چھوٹے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اذان، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، وہ اس کے سر پر گیلی پٹیاں رکھتے ہوئے بولی۔
وہ اذان کے سر پر گیلی پٹیاں رکھتے ہوئے بے بسی سے اس کا جلا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں خوف اور پریشانی تیر رہی تھی۔ یا اللہ اب میں کیا کروں؟ اس کے لب کانپ رہے تھے۔ اذان کا چھوٹا سا وجود تپش سے دہک رہا تھا۔ ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ اچانک اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی، دروازہ کھولا اور اندھیری راہداری میں دوڑتی ہوئی بالکل باہر آئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کون ہے؟ پلیز کوئی ہے؟ اس کی سسکیاں سنسان راہداری میں گونج رہی تھیں۔ اسی وقت سامنے سے ہارون آتا دکھائی دیا۔ اس کے قدم رک گئے۔ اتنی رات گئی، کہاں جا رہی ہو؟ ہارون نے سخت مگر حیران بھری آواز میں پوچھا۔ وہ روحان سی صورت لیے ہامتی ہوئی رکی۔ صاحب اذان، اس کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، بہت تیز بخار ہے۔ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی، پلیز۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی اور آنسو رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ رو مت، تم جلدی سے اذان کو لے آؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں، فوراً ہسپتال لے چلتے ہیں۔ ہارون کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے سنجیدگی چھا گئی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ فروا نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ ہارون دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ اور گاڑی کی چابیوں کی کھنک اندھیرے میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں رات کے اندھیرے میں تیزی سے اسپتال پہنچے۔ ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر نے اذان کا معائنہ کیا، ٹیسٹ لی اور فوراً سنجیدہ لہجے میں بولے، اس بچے کی حالت بہت نازک ہے۔ یہ اپینڈکس کا کیس ہے، فوراً آپریشن کرنا پڑے گا، لیکن اگر تاخیر ہوئی تو بچہ شاید نہ بچے۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو، وہ کانپتے ہوئے لبوں سے بولی، ڈاکٹر صاحب آپریشن کر دینا پلیز، کچھ بھی کریں، بس میرے بھائی کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے خشک لہجے میں جواب دیا، آپریشن کے لیے پیسے جمع کریں۔ وہ یکدم خاموش ہوگی۔ جیب خالی تھی۔ امید ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اسی لمحے ہارون شاہ، جو اب تک خاموش کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، ایک دم آگے بڑھا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے سیدھے ڈاکٹر سے پوچھا۔ یہ سارا خرچہ ہوگا، ڈاکٹر نے کاغذ پر لکھ دیا تھا۔ وہ پریشانی میں ہارون کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کیسے دوں گی آپ کو یہ پیسے؟ اس کی آواز لرز گئی تھی۔ ہارون نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے بھائی کا علاج کروا دوں گا، سارا خرچہ میرا ہوگا، اس کی ذمہ داری اب میری ہے۔ چند لمحے اسے خاموش دیکھا، جیسے کوئی فیصلہ کر رہا ہو، پھر دھیمے مگر بھاری لہجے میں بولا، لیکن یاد رکھنا، دنیا میں کوئی کسی کے لیے بلا وجہ کچھ نہیں کرتا۔ جب کوئی کسی کو سہارا دیتا ہے تو اس کے بدلے کچھ مانگتا بھی ہے۔ وہ ساکت کھڑی رہی، دل میں خوف اور بے بسی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ہارون نے ذرا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لو اور بدلے میں تمہارے بھائی کی جان بچ جائے گی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، ہسپتال کے کونے میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ دل اور دماغ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اذان کا معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، آنسو بہنے لگے۔ ہارون شاہ اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اسے خود پر ہنسی آ رہی تھی۔ آخر وہ اتنی رات کو اس لڑکی کو اسپتال لے کر آیا تھا، کسی کو پتہ لگ جائے تو یقین ہی نہ کرے۔ کچھ لمحوں کی تڑپ کے بعد اس نے دھیرے سے شکستہ آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کر لوں گی، بس میرا بھائی بچ جائے۔ اس نے منٹوں میں فیصلہ لیا تھا، کیونکہ اس کے پاس ایک بھائی ہی تو تھا جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہارون کے چہرے پر ایک انجان سا سکون اتر آیا۔ وہ پیچھے مڑا اور ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر بولا، آپریشن فوراً کریں، خرچ کی فکر نہ کریں۔ ڈاکٹر فوراً آپریشن لے گئے۔ 3 دن ہاسپٹل میں بے چین راتیں گزارنے کے بعد آخرکار اذان کا آپریشن کام ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مطمئن لہجے میں کہا، اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بچہ بالکل محفوظ ہے، کچھ دن میں آرام آ جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو بھر آئے اور مسلسل اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ ہارون چپ چاپ سب دیکھتا رہا، مگر اس کے اندر ایک فیصلہ پہلے سے طے شدہ محسوس ہو رہا تھا۔ 3 دن بعد جب وہ اذان کو لے کر گھر آئی تو وہ ابھی بھی کمزور تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اس کی تیمارداری کر رہی تھی۔ تھکن اور سکون کے درمیان اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے ہارون کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی لچک، سختی اور حکمی انداز تھا۔ تیار ہو جاؤ، اس نے سیدھا اور بلا تعامل کہا۔ وہ چونک گئی۔ ابھی؟ لیکن میرا بھائی ابھی بیمار ہے، میں اسے چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ اسے طویل انداز نہیں تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہارون شاہ فوری طور پر اپنی بات پر عمل کرے گا۔ میں نے جو کہا تھا وہ کروں گا،
तुम्हें याद है तुमने हामी भरी थी, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। नोट तुम्हारे भाई के पास रहेगी, मगर फिक्र मत करो। हारून ने उसकी बात काट दी। वो चंद लम्हे साकित खड़ी रही, आंखों से बेबसी के आंसू निकल आए। फिर चुपचाप कोने में रखी चादर उठाई और अपने कंधों पर टिका ली। नूरी की तरफ मुड़कर लरसती आवाज में बोली, अजान का ख्याल रखना, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। नूरी ने हैरानगी से उसे देखा, मगर कुछ कह न सकी, और फिर वो हारून के साथ चल रही थी। रास्ते भर घारी में खामोशी छाई रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक घर के सामने रुकी। हारून शाह ने गाड़ी से उतरकर फरवा की तरफ देखते हुए कहा, उसके लिए दरवाजा खोला। ये उसकी जिंदगी की दूसरी बार औरत थी कि वो इसे उतनी बैठे हुए थी। निकाह के लिए वो एक छोटे से कमरे में पहुंचे। कमरा सादा मगर पुरसुकून था। दीवार पर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। एक मेज पर कुरान मजीद रखा हुआ था। कमरे में चंद लोग ही मौजूद थे। निकाह ख्वाह हारून का एक दोस्त जो गवाह बना हुआ था, और दो मजीद अफराद। माहौल में खामोशी और संजीदगी छाई हुई थी। वो झिझकते कदमों से कमरे के कोने में जा बैठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखें झुकी हुई थीं। मौलवी साहब ने कागज संभाला और बिस्मिल्लाह पढ़कर निकाह के अल्फाज शुरू किए। क्या आप हारून शाह के निकाह के साथ कबूल करती हैं? उसके लब कांप गए। दिल ने चीखा कि ना कहो, मगर आसान का मासूम चेहरा आंखों में घूम गया। उसकी सांसें तेज हो गई। आखिर उसने धीरे से आंखों में आंसू लिए कहा, कबूल है। ये अल्फाज कमरे में गूंज गए। हारून के चेहरे पर एक सख्त मगर फातिहाना सुकून फैल गया। उसने मजबूत आवाज में कहा, कबूल है। यूं उस छोटे से कमरे में उनका निकाह मुकम्मल हो गया। बाकी लोग दुआ पढ़ने लगी और हल्की हल्की मुबारकबाद की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हारून मुतमईन और खुश था, जबकि फरवा भी शौक थी। वो कैसे कुछ ही लम्हों में एक आम मुलाजमा से मिसेस हारून शाह बन गई थी। वो अपनी जगह पर बैठी लरसती रही, जैसे तकदीर की नई लकीर उसकी जिंदगी पर खींच दी गई हो। शाम के वक्त हवेली के शहर में हल्की रोशनी जल रही थी। फिजा में खामोशी छाई हुई थी। सब अपने अपने कमरों में थे। उस दिन निकाह के बाद से फरवा का हारून शाह से सामना नहीं हुआ था। वो ये सोच रही थी कि उस बेनाम रिश्ते का इख्तिताम न जाने किस सिमत में होने वाला था। फरवा किचन के काम से फारिग होकर राहदारी से गुजर रही थी कि अचानक फैसल उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में बदले की आग भड़क रही थी। बड़ी शान में फिरती हो ना तुम। हारून भाई का साया भी मिल गया है, मगर आज तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी हकीकत क्या है। फैसल ने आसपास देखा, सन्नाटा था। हट जाइए मेरे रास्ते से, वरना मैं दादी बेगम को बुला लूंगी। फरवा ने डर के मारे कदम पीछे लिए। आज कोई नहीं आएगा, आज तुम सिर्फ मेरी होगी, फैसल ने कहकर लगाया। ये कहकर उसने फरवा को बाजू से पकड़ा और जबरदस्ती घसीटते हुए स्टोर रूम की तरफ ले जाने लगा। फरवा पूरी ताकत से मज़ाहमत करती रही। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर फैसल का शिकंजा मजबूत था। जैसे ही वो स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करने लगा, अचानक बिजली की तरह कदमों की चाप गूंजी। फैसल, ये हारून शाह की आवाज़ थी, और अगले ही लम्हे वो तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में ऐसा गज़ब था कि फैसल के हाथ खुद ब खुद ढीले पड़ गए। वो आज ही शहर से वापस लौटा था और किसी की चीख सुनकर फौरन उस तरफ पहुंच गया। हारून ने आगे बढ़कर फरवा को अपने पुश्त के पीछे कर लिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो धाड़ा। भाई, ये लड़की तो, फैसल ने जलती आंखों से कहा, मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही हारून ने ऐसा जोरदार घोंसा मारा कि फैसल दीवार से टकरा गया। ये अब तुम्हारे बारे में एक लफ्ज़ भी सुनने के काबिल नहीं है। ये मेरी इज्जत है और आज से ये मेरी बीवी है। फरवा चौंक कर हारून को देखने लगी। जो सच उसने सबसे छुपाने की कोशिश की थी, आज खुद हारून ने बोल दिया था। हैरान तो फैसल भी हुआ था। फरवा की आंखों में खौफ, हैरत और बेयकीनी सब समाये हुए थे। हारून ने फरवा का हाथ मजबूती से पकड़ा और वहां से बाहर निकल गया। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? फरवा ने अपने कमरे की तरफ जाते हुए पूछा। मेले में ले जा रहा हूँ, हारून ने संजीदगी से बोला। मेरा मतलब, मेरा भाई अकेला है, मुझे अपने कमरे में जाना है। वो रुक गई। हारून ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वो अकेला है तो उसके साथ नूरी सो जाएगी, तो मेरे साथ मेरे कमरे में चल रही हो।
ہارون نے حکم جیسا لہجہ استعمال کیا۔ میں آپ کے کمرے میں کیوں جاؤں گی صاحب؟ فروا سمجھی سے بولی۔ کیونکہ ہماری جو ویڈنگ نائٹ پینڈنگ رہ گئی تھی وہ آج پوری کرنی ہے۔ ہارون نے فروا کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا تو فروا کے آرس سرخ پڑ گئے۔ اب ایسے شرماؤ گی تو میں کیسے بات کروں گا؟ فروا کو مزید شرماتے دیکھ وہ پیچھے ہوا۔ اچھا جاؤ اپنے کمرے میں لاک کر کے سو جاؤ، رات گئی اکیلے مت نکلنا، کیونکہ اب تم ہارون شاہ کی امانت ہو۔ ہارون نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور موقع ملتے ہی فروا فوری طور پر بھاگ گئی۔ اگلی صبح خبر بجلی کی طرح پھیل گئی، ہارون شاہ نے ملازمت سے نکاح کر لیا ہے۔ پوری حویلی ہل کر رہ گئی۔ شرمینہ بیگم اور فیصل کا قہر، چچا جان کی حیرت، سب ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یہ کیا حرکت کر دی تم نے ہارون؟ ایک غریب طبقے کی لڑکی کو ہمارے خاندان کے سر پر بٹھا دیا، چچا نے غصے سے کہا۔ ہارون تمہیں یہ لڑکی ہی ملی تھی؟ دادی بیگم نے سخت آواز میں کہا۔ یہ میری بیوی ہے، میں نے اسے اپنی مرضی اور دل سے قبول کیا ہے، اور ہاں میں اسے پسند کرتا ہوں اور میں اپنے فیصلے خود لے سکتا ہوں۔ آپ سب پر لازم ہے کہ میری بیوی کی عزت کریں۔ سب کے سامنے ہارون شاہ سیدھا کھڑا تھا، اس کی آواز ٹوکدار مگر پرعزم تھی۔ فروا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ دادی بیگم نے آنکھوں میں نمی لیے آسمان کی طرف دکھ بھری نظر ڈالی۔ ہارون نے فروا کا ہاتھ تھاما اور سب کی نظروں کے سامنے اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ فروا کا دل تیز دھڑک رہا تھا، مگر ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے پاس ایک مضبوط سہارا تھا۔ حویلی کا ماحول ابھی بھی حیرت اور سرگوشیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ہارون شاہ کو پرواہ نہ تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ کھول کر فروا کو اندر لے گیا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، بس ایک کونے میں جلتا دیا مدھم روشنی دے رہا تھا۔ فروا کے قدم لرز رہے تھے، وہ پہلی بار کسی کے کمرے میں اس رشتے کے ساتھ داخل ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی اور نظریں جھکائے کھڑی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہارون نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور کچھ لمحوں تک خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی آ گئی تھی، وہ جانتا تھا کہ فروا ڈری ہوئی ہے۔ وہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ فروا، اس کی آواز میں ایک عجیب سکون تھا۔ فروا نے نظریں اٹھانے کی ہمت نہ کی، ہونٹ کپ کپا گئے۔ ڈرو مت، ہارون نے دھیرے سے کہا، اب تم میری بیوی ہو اور میرا وعدہ ہے کہ تمہیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ یہ جملہ سنتے ہی فروا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی یوں بدل جائے گی۔ وہ بے یقینی کی حالت میں تھی۔ بدل گئی ہے، اور اب یہ بدلاؤ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہارون نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ باہر سے صحن کے کبوتر پھڑپھڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ ہارون نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما اور بیڈ کے قریب لے آیا۔ یہ کمرہ اب تمہارا بھی ہے، یہاں تمہارے خواب سجیں گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی انہیں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ فروا نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی نظر میں عقیدت اور اعتماد جھلک رہا تھا، اور دل میں خوف کی جگہ ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ صبح وہ اسے اس کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا، پھر نوری آ گئی تھی۔ لو میڈم، یہ کپڑے ہارون صاحب نے دیے ہیں، کہہ رہے تھے کہ تم رات کو تیار ملو۔ نوری نے بیڈ پر لال جوڑا رکھا۔ حیرت ہے، ویسے مجھے تو تم پہ معصوم لگی تھی، پر تم تو چلاک نکلی، اس حویلی کے وارث کو ہی قابو کر لیا۔ نوری مزید بول رہی تھی جب فروا کو برا لگ رہا تھا۔ ویسے ایک بات بتا دوں، یہ بڑے لوگ بس بستر کی زینت بناتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو نسل کی بیوی چاہیے جس سے اولاد ہو۔ وہ نخوت سے بولی اور پھر چلی گئی۔ یہ باتیں فروا کے معصوم دماغ میں گردش کرنے لگی۔ رات کے وقت فروا بیڈ کے کنارے دبکی بیٹھی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی تھیں، اور دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ سرخ جوڑے کی جھلک مدھم روشنی میں اور بھی دلکش لگ رہی تھی، مگر اس کے اندر خوف اور جھجک واضح تھی۔ دروازہ کھلا تو ہارون اندر آیا، سفید کرتا شلوار پہنے، شانے سے بال ابھی بھیگی لٹوں کے ساتھ۔ اس کی موجودگی میں کمرہ جیسے اور بھی تنگ لگنے لگا۔ فروا نے نظریں جھکا لی۔ ہارون چند لمحے خاموش رہا، پھر بیڈ کے قریب آ کر دھیرے سے بیٹھ گیا۔ فروا، اس نے معصوم لہجے میں پکارا۔
اس کی آواز اتنی نرم تھی کہ فروا کے دل میں لرزش اتر گئی۔ آپ کو صرف میری عزت چاہیے نا تو لے لو صاحب، پھر چاہے کہیں بھی شادی ہو، پر مجھے محبت مت چھوڑو، میں بے سہارا ہو جاؤں گی۔ فروا نے اچانک بولنا شروع کیا، پر ہارون نے آنکھیں اچکاتے ہوئے اسے روکا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ وہ سمجھ نہ سکا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ نوری نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ ہارون فروا کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ معاملے کی سنگینی کو وہ فوراً سمجھ گیا۔ میں جانتا ہوں تم ڈری ہوئی ہو، لیکن یاد رکھو میں نے آج تمہیں سب کے سامنے اپنی عزت بنایا ہے، تم صرف ایک ملازمہ نہیں، تم میری بیوی ہو۔ فروا کی پلکوں پر نمی جھلملانے لگی، ہونٹ کپ کپائے لیکن کچھ کہہ نہ سکی۔ ہارون نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ ہاتھ اب میرے پاس امانت ہے، تمہاری مسکراہٹ، تمہارے خواب، سب کچھ، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی رلنے نہیں دوں گا۔ فروا نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں شکر گزاری اور نرمی کی جھلک تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری قسمت میں ایسا کچھ ہوگا۔ ہارون مسکرا دیا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک نرمی بھری چمک ابھری تھی۔ قسمت کو بھی کبھی ہم خود لکھتے ہیں فروا، اور آج سے ہماری کہانی شروع ہوئی ہے۔ اس نے اس کی آنسو صاف کی اور آہستہ سے اس کا دوپٹہ سنبھالا۔ کمرے کی ہوا میں ایک عجیب سی غربت اور سکون بھر گیا۔ فروا کا دل اب خوف سے خالی ہو کر ایک نئے احساس سے بھر گیا تھا، جیسے زندگی پہلی بار اس کے لیے مہربان ہوئی ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی سکون اور اطمینان کی تھی۔ صبح کی تازہ ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ فروا اور ہارون کو نکاح 15 دن گزر چکے تھے۔ ہارون نے فروا کے بھائی کو ہاسٹل میں رکھوا دیا تھا تاکہ اس کی پڑھائی بلا تعال جاری رہے، اور یہاں حویلی میں وہ اکیلا تھا۔ فروا 2 بار اس سے ملاقات کے لیے آ چکی تھی، مگر آج وہ الماری کے سامنے کھڑی ہارون کے کپڑے ترتیب دے رہی تھی۔ سفید شلوار قمیص کو احتیاط سے تہہ کر کے اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ پہن لیجیے، آج ڈیرے پر جانا ہے، آپ اچھے لگیں گے، اس نے آہستگی سے کہا۔ ہارون مسکراتے ہوئے قمیص پہننے لگا۔ اب تم ہی طے کرو گی کہ مجھے کیا پہننا ہے؟ فروا ہلکا سا شرما کر نظریں جھکا گئی۔ بیوی کا یہ بھی فرض ہے شاہ جی۔ قمیص پہن کر وہ اس کے قریب آیا۔ اور بٹن لگانا بھی فرض ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ فروا کے کان سرخ ہو گئے، لیکن دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کی قمیض کے بٹن لگانے لگی۔ ہر بٹن کے ساتھ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں اور ہارون کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ جب آخری بٹن کیا تو ہارون نے الماری سے پرفیوم نکالا اور اس کی کلائی پر چھڑک دیا۔ میری خوشبو تم پر زیادہ جچتی ہے، وہ مدھم لہجے میں بولا، پھر اچانک جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ فروا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، وہ لپک کر پیچھے ہٹی اور نظریں جھکا لی۔ اب ایسے شرماؤ گی تو میں ڈیرے پر جانے کا ارادہ بدل دوں گا، ہارون نے مسکرا کر کہا۔ فروا کچھ نہ بولی، بس لپٹ کر دوپٹے کا پلو چہرے پر لے آئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ نیچے آئے۔ نیچے ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ دادی بیگم اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی تھی، چچا اور شرمینہ بیگم ساتھ تھے، اور نوری بھی خدمتی انداز میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی ہارون اور فروا ساتھ ساتھ نیچے اترے، سب کی نظریں ان پر جمی رہ گئی۔ فروا نیلے رنگ کے کامدار سوٹ میں تھی اور حور کی طرح دلکش لگ رہی تھی۔ وہ تھوڑا پیچھے رہنے لگی، لیکن ہارون نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ ناشتہ سامنے رکھا گیا، اور حویلی کے ماحول میں خاموش مگر دلچسپ کشش پیدا ہوگی۔ فروا نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ہارون نے اس کا ہاتھ روک کر کہا، تمہیں کیوں اٹھنے دوں، میں خود کھلا دیتا ہوں۔ سب کے سامنے اس نے پراٹھے کا نوالا توڑ کر دیا۔ فروا شرم سے لال ہو گئی۔ دادی نے ہلکی سی تنزیہ نکال ڈالی، مگر شرمینہ بیگم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ماں جی دیکھیے نا، آپ کے پوتے نے ایک ملازمہ کو سر پر بٹھا لیا ہے، اور اب یہ ناشتہ بھی اسے کھلا رہے ہیں، وہ تنزیہ لہجے میں بولی۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہارون نے پرسکون مگر مضبوط آواز میں کہا، یہ میری بیوی ہے شرمینہ چاچی، اور بیوی کو عزت دینا سر پر بٹھانا نہیں کہلاتا، یہ میرا فرض ہے۔ فروا نظریں جھکائے بیٹھی رہی، دل میں سکون بھی تھا اور تھوڑا سا ڈر بھی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد ہارون باہر جانے کے لیے کھڑا ہوا، اور فروا بھی اس کے ساتھ دروازے تک گئی۔ ڈیرے پر زیادہ دیر مت رکیے گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیوں؟ میری بیوی مجھے یاد کرے گی، وہ فروا کو خود سے لگا گیا۔ فروا نے اس بات میں سر ہلا دیا،
ہارون نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے دعا دی اور گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ وہ واپس اندر آئی تو دادی بیگم کمرے کے دروازے پر موجود تھی۔ بیٹی یہ سب کیا ہے؟ حویلی کے کام تو نوکرانیوں کے ہی ہوتے ہیں، اور تم بھی ایک نوکرانی ہو، اپنی اوقات نہ بھولو۔ دادی کی آواز میں سختی تھی۔ فروا نے نظریں جھکائیں لیکن جواب نہیں دیا۔ دادی بھی میں کسی کے کام سے نہیں بھاگتی، مگر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میں ہارون شاہ کی بیوی ہوں، اور بیوی وہی کرتی ہے جو اپنے شوہر کے دل کو سکون دے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ دادی بیگم لمحہ بھر کے لیے خاموش رہیں گی، جیسے دل میں ہی کوس رہی ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا، کچن میں ہلکی سی ہلچل تھی۔ فروا سبزی کاٹ رہی تھی اور سالن کے دیگچے میں ہلکی آنس جل رہی تھی۔ دوپٹے کا پلو سر پر ڈھلکا ہوا تھا۔ وہ پوری توجہ سے کام کر رہی تھی۔ اسی لمحے فیصل باہر صحن میں کھڑا ہوا، اور جیسے ہی اس نے ہارون کو اندر آتا دیکھا، ایک چلاک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ وہ جان بوجھ کر کچن کی طرف بڑھا اور آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ فروا پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے کمر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ چونکی، لیکن اگلے ہی لمحے دل مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ جس پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی وہ ہارون کی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شوہر ہی پیچھے آ کر یوں پکڑ سکتا ہے۔ ہارون اکثر ایسا کرتا تھا۔ فروا پلک جھپکے بنا وہیں کھڑی رہی، آنکھیں بند کر لی تھی۔ چند سیکنڈ میں ہی ہارون نے یہ منظر دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے کچن کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ فروا! یہ ہارون کی آواز تھی۔ وہ اندر آیا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سامنے کا منظر ایسا تھا جیسے فیصل اور فروا ایک دوسرے سے بہت قریب کھڑے ہوں۔ فروا نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو سناٹے میں آ گئی۔ یہ کیا؟ اس کے ہونٹ کپ کپا گئے۔ فیصل بڑی مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ ہارون کا غصہ قابو سے باہر تھا۔ وہ تیزی سے فروا کے قریب آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ میرے ساتھ چلو۔ اس کی آواز گرج کی طرح تھی۔ فروا کا رنگ فک ہو گیا۔ ہارون صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اچانک خاموش، مجھے کچھ نہیں سننا، ہارون نے سخت لہجے میں کہا اور سیدھا اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ دروازہ زور سے بند کیا اور چند لمحے خاموش رہا۔ فروا کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ ہارون آہستہ آہستہ اس کی طرف مڑا۔ ہارون، میں سمجھی آپ تھے، میرا یقین۔ فروا کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ ہارون نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں تم پر شک نہیں کرتا، تم میری بیوی ہو، میری امانت ہو۔ فروا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے سوچا تھا وہ آپ ہیں، اس لیے میں ہٹی نہیں، وہ روحان سی ہو کر بولی۔ ہارون کا غصہ ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ قریب آیا، اس کی آنسو صاف کی اور جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالا۔ یہ دیکھو، میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ ڈبہ کھلا تو اندر نازک سنہرے گجرے چمک رہے تھے۔ ہارون نے وہ اٹھا کر خود اس کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ تم ہارون شاہ کی بیوی ہو۔ تمہارا ہر زیور، ہر خوشی، ہر خواب اب صرف مجھ سے جڑا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور یہ فیصل اب میرے قہر سے بچے گا نہیں۔ فروا کی پلکوں پر نمی لرز گئی، دل کی دھڑکن میں سکون اتر گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ ہارون کی نگاہ میں وہ اب بھی پاک اور معتبر ہے۔ صحن میں بارش ٹپک رہی تھی، قطرے چھم چھم زمین پر گر کر خوشبو بکھیر رہے تھے۔ فروا پانی پینے آئی تھی، مگر بارش دیکھ کر مچل گیا۔ وہ لون میں چلی آئی۔ بارش کی بوندوں نے اس کی آنچل اور بال بھگو ڈالے۔ وہ ہنستے ہوئے ہاتھ سے پانی میں بھیگنے لگی۔ اسی لمحے ہارون بھی لون میں آ گیا۔ اس کی نظر فروا پر ٹہر گئی۔ وہ بھیگے بال اور بارش میں نکھرا ہوا چہرہ جیسے دل پر دستک دے رہا تھا۔ اندر کیوں نہیں جاتی؟ بیمار ہو جاؤ گی، ہارون نے نرم لہجے میں کہا اور قریب آیا۔ فروا نے مسکراتے ہوئے کہا، بارش اچھی لگ رہی ہے، دل کرتا ہے یوں لمحہ تھم جائے۔ ہارون ایک پل کے لیے اس کی مسکراہٹ میں کھو گیا۔ وہ مزید قریب ہوا، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی نظریں ملی تو لمحہ واقعی تھم سا گیا۔ بارش کی رم جھم اور دلوں کی دھڑکن ایک ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں ہنستے ہوئے اندر کی طرف بڑھے، مگر دروازے پر فیصل کھڑا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے روک لی اور مضبوط مصنوعی سنجیدگی سے کہا، بھائی، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ کیا دکھانا ہے؟ ہارون نے بھویں چڑھائیں۔ فیصل نے جیب سے موبائل نکالا اور اسکرین پر ایک تصویر کھولی۔ تصویر میں فروا کسی اجنبی کے ساتھ قریبی انداز میں کھڑی تھی۔ یہ دیکھو۔ فیصل کے ہونٹوں پر سحر بھری مسکراہٹ پھیلی۔ ہارون کی آنکھوں میں شک سا تیر گیا۔ وہ چند لمحے تصویر کو گھورتا رہا، پھر اچانک فروا کی طرف پلٹا۔ فروا، یہ کیا ہے؟
یہ تصویر کس کے ساتھ ہے؟ اس کی آواز میں لرزتی ہوئی سختی تھی۔ فروا کے قدم ڈگمگا کے آنکھوں میں آنسو چھلک رہے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، شاہ جی میرا اعتبار کریں، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، میں نہیں جانتی یہ تصویر جھوٹی ہے۔ لیکن فیصل نے آگ میں مزید تیل ڈال دیا۔ بھائی یہ سب حقیقت ہے، یہ لڑکی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ ہارون کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں کی رگیں تن گئی، وہ ضبط نہ کر سکا اور گر جا۔ جسٹ شٹ اپ فریبی لڑکی، میں نے تمہیں محبت دی، اپنا جنون تم پر وار کیا اور تم نے میرے ہی دل کو بے دردی سے نوچ دیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں تمہاری۔ فروا کا دل جیسے چھلنی ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان کہہ اٹھی، بس ہارون شاہ، آپ مجھے نکالیں گے، میں خود آپ کو آزاد کرتی ہوں۔ دعا ہے کہ آپ کو کبھی میرا سایہ نہ ملا، پچھتائیں گے آپ اور میں نہ ملوں۔ یہ کہہ کر وہ لرزتے قدموں کے ساتھ پلٹی اور حویلی کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر ہر بوند اس کے لیے جلتی ہوئی چنگاری بن چکی تھی۔ 4 مہینے بعد حویلی کے ہر کونے میں خالی پن چھایا ہوا تھا۔ ہارون کے لیے یہ وقت صدیوں سے بھر کر تھا، نہ مسکراہٹ باقی رہی نہ سکون۔ وہی مضبوط اور مغرور ہارون اب ایک ٹوٹا ہوا انسان لگتا تھا۔ راتوں کو جاگتا رہتا، کبھی فروا کے کمرے کے در و دیوار کو تکتا، کبھی بارش کی بوندوں کو چھوتا اور روتا۔ اس کے دل پر صرف ایک پچھتاوا تھا، کاش اس دن میں نے اعتبار کیا ہوتا۔ فروا کے جانے کے بعد ہی ایک سچ سامنے آیا تھا جس نے ہارون کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پچھلے 4 مہینوں میں اسے ڈھونڈ نہیں سکا تھا، یہاں تک کہ اس کا بھائی اذان بھی اسی ہاسٹل میں تھا اور اسے بھی فروا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ دادی بار بار سمجھاتی، بیٹا ہمت رکھ، اللہ چاہے تو وہ لوٹ آئے گی۔ لیکن ہارون کی آنکھوں میں صرف انتظار تھا، امید کی مدھم سی لو جلتی بجھتی رہتی۔ ماضی کی بارش تھمی تو نہیں تھی، بس ذرا ہلکی ہو گئی تھی۔ فروا کے جانے کے بعد وہ بے یقینی کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا۔ دادی ساتھ تھی، مگر وہ سوچتا رہا کہ وہ معصوم لڑکی اسے دھوکہ کیسے دے سکتی تھی۔ حویلی کے بڑے دروازے پر کھڑا ملازم بھیگا ہوا بے چین سا اندر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ دبا ہوا تھا۔ شاہ جی، وہ ہامتا ہوا اندر داخل ہوا اور فیصل کے قریب آ گیا۔ یہ کاغذ راستے میں گرا ملا تھا، شاید آپ کا ہو۔ فیصل نے چونک کر فوراً لفافہ چھین لیا، مگر اس کی گھبراہٹ ہارون کی تیز آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ یہ کیا ہے؟ ہارون کی گرجدار آواز ابھری۔ کچھ نہیں بھائی، یہ بس ایک پرانا کاغذ ہے۔ فیصل نے جلدی سے جیب میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن دادی نے ہاتھ بڑھا کر لفافہ پکڑ لیا۔ دکھاؤ مجھے، ان کی آواز میں وہی حویلی کی حاکمانہ سختی جھلک رہی تھی۔ فیصل نے پسینہ صاف کیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دادی نے لفافہ کھولا تو اندر سے کچھ تصاویر اور پرچی نکلی۔ پرچی پر صاف لکھا تھا، 50,000 وصول کرنے ہیں فروا کی جعلی تصویریں تیار کرنے کے لیے۔ ہارون کی آنکھیں پھٹ پڑی، جسم میں خون جم گیا۔ اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی، صرف دل کی دھڑکن اور غصے کی لہر اس کے پورے وجود میں گونج رہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور فیصل کو گریبان سے پکڑ لیا۔ یہ سب تمہاری گھٹیا سازش تھی، تم نے میری فروا پر الزام لگایا۔ فیصل کے چہرے سے ساری رنگت اڑ گئی، وہ بولنے لگا مگر الفاظ اٹکنے لگے۔ بھائی، میں نے یہ سب تمہیں بچانے کے لیے۔ چپ رہو بدبخت۔ ہارون کا دل غصے اور پچھتاوے سے دہل رہا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب فروا نے آنسوؤں کے ساتھ کہا تھا، شاہ جی میرا اعتبار کریں، اور اس نے اعتبار توڑ کر اسے دھتکار دیا تھا۔ ہارون کے قدم لڑکھڑائے، وہ بے بسی سے دادی کی طرف دیکھنے لگا۔ دادو، میں نے اپنی محبت کھو دی، میں نے اسے دھتکار دیا، وہ چلی گئی۔ دادی کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ بیٹا، محبت کو شک کے وار سے قتل نہ کرو، جا کر اپنی فروا کو ڈھونڈ لا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ہارون پریشانی سے نکلا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ آج وہ کسی دوست کے علاج کے سلسلے میں شہر کے بڑے ہسپتال گیا تھا۔ حال میں بیٹھا وہ یوں ہی بے دھیانی سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی سانس تھم گئی۔ چند قدم کے فاصلے پر فروا کھڑی تھی، وہ ڈاکٹر سے رجسٹریشن کروا رہی تھی، ہلکی سی نقاب میں، مگر ہارون نے فوراً پہچان لیا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، قدم کام گئے، مگر پھر جنون سوار ہو گیا۔ فروا، اس نے مدھم مگر لرزتی ہوئی آواز میں پکارا۔ فروا چونکی، پلٹی اور ان کی نظریں چار ہوں۔ 4 مہینوں کا فاصلہ لمحے میں سمٹ آیا، مگر آنکھوں میں شکوے اب بھی زندہ تھے۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ہارون کے قدم خود بخود اس کے پیچھے ہو لیے۔
وہ بھاگ کر اس کے سامنے آ گیا، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ جوڑ دیا۔ فروا رک جاؤ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں نے تم پر اعتبار نہ کر کے سب کچھ کھو دیا، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ فروا کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی، مگر لب خاموش تھی۔ اس کے ساتھ ایک بزرگ خاتون کھڑی تھی، اس کی دور کی خالہ۔ وہ نرمی سے آگے بڑھی اور فروا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، رشتے نفرت سے نہیں جیتے جاتے، محبت اور معافی ہی اصل بندھن ہے۔ ہارون کی آنکھوں میں دیکھو، یہ وہی ہے جو تمہیں کھونے کے بعد ٹوٹ گیا ہے، معاف کر دو اسے، اپنے گھر واپس جاؤ۔ فروا کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، وہ روتی ہوئی ہارون کے سینے سے لگ گئی۔ ہارون نے پہلی بار سکون کا سانس لیا، جیسے ساری دنیا لوٹ آئی ہو۔ شاہ جی، میں نے بھی بہت دعائیں کی تھی کہ آپ ایک دن پچھتائیں اور لوٹ آئیں۔ ہارون نے اس کے آنسو پہنچے۔ اب کبھی تجھے رلاؤں گا نہیں، اپنی جان سے بڑھ کر سنبھالوں گا۔ اسی لمحے فروا نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی کی، اور ایک خوشخبری ہے، آپ بابا بننے والے ہیں۔ یہ سن کر ہارون کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلکنے لگے۔ اس نے فروا کو اپنے بازو میں بھر لیا، بارش کے بعد کی دھوپ جیسے ان دونوں کے دلوں میں اتر آئی تھی۔ اب کوئی فاصلہ باقی نہ رہا تھا، نہ شکوہ، نہ جدائی، صرف محبت، سکون اور ایک نئی زندگی کا آغاز۔ ہارون نے ایک الگ ویلا لے لیا تھا، جہاں وہ دادی اور فروا کے ساتھ رہتا تھا۔ اذان بھی اکثر چکر لگاتا تھا، جبکہ فیصل کو اس نے بہت مارا تھا اور معاف ابھی تک نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں ساتھ بہت خوش تھے۔